بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 9 بجے سے 10 بجے تک براہ راست۔ ایک شخصیت کو ہم دعوت دیا کرتے ہیں، جن سے گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ شخصیت جو ایک ستارے کی مانند چمکتی دمکتی شخصیت ہو اور کامیابی کی بہت سی منازل جس نے طے کی ہوں۔ ہم اس پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کامیابیوں کے پیچھے کون سی محنت اور مشقت، کون سی جد و جہد کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ شخصیت ایک ایسی تابندہ چمکتے ہوئے ستارے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ جسے ہم گردنوں کو اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا کرتے ہیں۔ کچھ اس کی زندگی سے جاننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی وہ تبدیلیاں ان کے تجربے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے پوری دنیا دیکھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا دیکھ رکھی ہے، تو اس دنیا دیکھنے کے پیچھے جو تجربہ کار فرما ہوتا ہے اس سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے ایوان میں دعوت دی ہے وہ بلا شبہ بلا مبالغہ قوالی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ 70 کی دہائی میں ایک ایسا نام کہ جس نے قوالی کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں قوالی کا نام لیتے ہی اس شخصیت کا نام ذہن میں آتا تھا، اس جوڑی کا نام ذہن میں آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دامن میں کچھ ایسے کلام ڈالے کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور زبان زد عام ہوئے، اور آج تک اسی طرح زندہ و جاوید ہیں، اسی محبت کے ساتھ سنے جاتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ میں نام بھی بتاتا ہوں ان کلاموں کے تو یقیناً اس شخصیت کا نام لینے کی پھر ضرورت چندہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ کلام تاجدار حرم سر لا مکاں سے طلب ہوئی، اور بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، ایک لیجنڈری شخصیت آج ہمارے ایوان میں موجود ہیں، قوالی کا ایک بے تاج بادشاہ جناب حاجی مقبول احمد شاہ صابری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین رب اور العالمین۔ قوالی جو آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی، یہ سلسلہ، یہ فیض جاری رہے۔ اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق شروع کرتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ والدین، گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول ماشاءاللہ سے بڑا ادبی اور علمی تھا، اور ابھی تک ویسا ہی ہے، اللہ کا کروڑ بار احسان ہے۔ لیکن مجھے بے انتہا شوق تھا موسیقی سے، اور بالخصوص قوالی سے۔ والدین کیا بنانا چاہتے تھے آپ کو؟ والدین نے ہمارے پہ چھوڑ دیا تھا اچھا، کہ جو تم چاہتے ہو وہ کرو، اور یہی میرے ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر انہیں موسیقی کی فیلڈ میں لائیں گے آپ تو یہ شاید ترقی کرے، کسی اور کام میں نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کا شوق ہے۔ تو میرے والد محترم حاجی عنایت اللہ مغفرت فرمائے، آمین، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تجھے اگر شوق ہے تو گایا کر۔ پھر آپ نے سبق دینا شروع کیا۔ بعد میں تھوڑا سا اس سے پہلے جاتے ہیں کہ اس سے کچھ پہلے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ادراک کب ہوا کہ میری آواز اچھی ہے اور میں گا سکتا ہوں؟ یہ شوق کیسے آیا؟ نہیں، ایکچولی کیا ہے کہ میرے والد صاحب اللہ مغفرت فرمائے، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ اچھا، ایک پیر صاحب نے انہیں کہا کہ عنایت میاں آپ قوالی پڑھا کریں۔ تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمارے والد کو ہم نے دیکھا قوالی گاتے ہوئے، تو ہمیں بھی وہ شوق مل گیا، اور وہ قوالی ہم نے شروع کر دی۔ لیکن اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا، تو مجھے 2 گانے بہت زیادہ پسند تھے مرحوم رفیع صاحب کے، نصیب در پہ تیرے آزمانے آیا ہوں، اور میری کہانی بھولنے والے۔ تو میری بہنوں یہ اللہ مغفرت فرمائے حبیب الرحمان صاحب اور ان کے چند ایک دوست احباب لیاقت آباد میں ایک تھیٹر لگا ہوا تھا۔ اچھا، مجھے وہاں لے گئے، کرنے کہ وہ تھیٹر کے مالک سے کہا یہ بچہ گائے گا۔ کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ عمر کیا تھی اس وقت؟ عمر اس وقت تھی 11 سال کی۔ اچھا،
تو میں نے جو گانے گائے تو پبلک بہت خوش ہوئی. کسی نے لوگوں نے کاندھے پہ بٹھا لیا, کوئی مٹھائی دلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے ملازم رکھ لیا اور 5 روپے ایک پروگرام کے دینے لگی مجھے. اچھا. اب اس زمانے میں ہمیں ایک آنا ملتا تھا گھر سے خرچے کے لیے, اور ایک آنا بھی ختم نہیں ہوتا تھا. تو 5 روپے تو بہت بڑی چیز تھی. تو ہیروئن جو تھی تھیٹر میں, میرے بعد ان کا آئٹم تھا, تو پبلک نے وانٹ نہیں کیا. پبلک چلا پڑی, بچے کو لاؤ, لڑکے کو لاؤ, لڑکے چاہیے نہیں چاہیے, ڈانس وانس نہیں چاہیے. تو وہ لڑکی میرے سے برا ماننے لگی, جلنے لگی. میں نے کہا تھیٹر کے مالک سے, جی میں کل سے نہیں آؤں گا. کہنے کیوں؟ میں نے کہا بھائی آپ کی تھیٹر کی ہیروئن جو ہے وہ خفا ہے میری سے. ارے کرنے کے 10 مل جائیں گی, بیٹا تم آؤ, تم آیا کرو. میں نے کہا نہیں, میری پتہ نہیں کون سی منزل ہے. تو پھر میں چونکہ قوالی کی لگن تھی, میں نے پارٹی تشکیل دے دی اس عمر میں, بچہ قوال پارٹی. اچھا. اور پہلا پروگرام میرا سید جمیل امروہی صاحب مرحوم اسلم روڈ پہ رہتے تھے, ان کے یہاں عرس تھا. اس دور میں بڑے بڑے قوال, کلن خان صاحب, نتھو, اختر, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. یہ تو سب پیچھے ہٹ گئے, پہلے کوئی نہیں بیٹھتا تھا. تو مجھے تو چونکہ شوق تھا, صوفی اخلاص اللہ پاک غریق رحمت فرمائے, انہوں نے کہا یار بچے کو بلاؤ مقبول کو. ہاں وہ مقبول, ہم تو شوق سے بیٹھ گئے. اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی کہ صوفیوں کے کپڑے اتر گئے, اور تقریباً 11 بجے سے رات کے 3 بجے تک ہم پڑھتے رہے. اور بول تھے فارسی کے, 2 عالم بکاکل گرفتار داری, بہر منہ ہزارہ سیاہ کار داری. واہ. اچھا, یہ جو اس کا مطلب ہے کہ قوالی جو ہے, قوالی کا خاص موسیقی میں قوالی کا خاص ذوق آپ کو آپ کے والد سے ملا تھا. جی ٹھیک. اچھا, پھر یہ موقع کب آیا کہ جب حاجی غلام فرید صابری صاحب اور آپ کی جوڑی جو بہت ہی مشہور ہوئی, اور ایک بے مثال جوڑی ایسی تاریخ میں نہیں ملتی, وہ کب پھر تشکیل میں آئی؟ میرے بڑے بھائی صاحب حاجی غلام فرید صابری المعروف عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کلن خان صاحب کے ساتھ قوالی کیا کرتے تھے. اچھا. اور پریس میں کام ملازم بھی تھے. لیکن کلن خان صاحب کے ساتھ ایک شکور صاحب تھے پیٹی ماسٹر, ہم انہیں ادب کے طور پر چچا کہتے تھے. وہ کلن خان ہم ایک ساتھ کئی محفلوں میں شامل ہوئے, تو اللہ پاک نے ہماری بہت لاج شرم رکھی. اب پبلک نے یہ کہا کہ بچے کو گواؤ, بچے کو گواؤ. تو شکور صاحب نے آگے میرے والد صاحب سے کہا کہ تم نے جو کلن خان کے ساتھ غلام فرید کو رکھا ہوا ہے, یہ دونوں بھائی مل کے گائیں گے تو بہت اچھا ہوگا. تو میرے والد صاحب نے بھائی صاحب سے کہا فرید کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کام ہم کچھ نہیں کرو, بھائی کے ساتھ کام کرو. صحیح. تو اب ہمارے یہاں اب دیکھیے ادب ایسا تھا کہ میرے بڑے بھائی صاحب 5 بچوں کے والد تھے, لیکن انہوں نے کبھی والد صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پی. اچھا. بڑوں کے سامنے سگریٹ نہیں پی, کبھی بچے گود میں نہیں لیے. میں بھی 5 بچوں کا باپ ہوں, میں نے بھی بھائیوں کے سامنے سگریٹ نہیں پی کبھی. اچھا. والد صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پی. تو میں نے اپنا نام ہٹا دیا, میں نے بھائی کا نام رکھا. اس وقت نام تھا غلام فرید. صحیح. پھر صابری سلسلے سے بیعت ہو گئی تو غلام فرید صابری آ گئے. اچھا, صابری سلسلے سے کب بیعت ہوئے آپ؟ وہ اس وقت میری عمر تھی 10 سال کی. اچھا. تو آپ اور کو مجھے نہیں معلوم تھا پیری مریدی کسے کہتے ہیں. اور جب ہوش آیا اس چیز کا پتہ چلا, تو ابھی تک میں تلاش میں ہوں کہ میں جیسے پیر چاہتا ہوں ویسے پیر مجھے ملے. چونکہ وہ شعر ایک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ مرد مومن تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم پہچان سکیں, لیکن اللہ رب العزت سے کافی امید ہے کہ ایسا ولی ضرور ملے گا جو ہماری کایا پلٹ دے گا. صحیح. اچھا, چلتے ہیں آگے. اور جب یہ جوڑی بنی اور بڑی مشہور, اور آپ کا رنگ اس میں بڑا جدا گانا ہوتا تھا, اور لوگ جو ہے آپ کے بڑے مداحوں میں, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے باہر بھی جہاں آپ پڑھتے, پہلے تو یہ بتائیے کہاں کہاں زیادہ پڑھنے کا شرف حاصل؟ ارے صاحب وہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک چائنا باقی ہے بس. اچھا.
تو چائنا کیوں باقی ہے؟ اب یہ ہے کہ جہاں کا آب و دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے انسان وہاں ضرور پہنچتا ہے. پتہ نہیں ہمارا آب و دانہ وہاں کا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوا ہے تو ہم ضرور جائیں گے. اچھا یہ کیسے ہوتا؟ تاجدار حرم پڑھ رہے ہیں اور یا بھرد و جھولی میری پڑھ رہے ہیں اور جو ہے جنہیں اردو سمجھ بھی نہیں آتی، گورے ہیں، انگریز ہیں، اور وہ جھوم رہے ہیں، یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ ایسا ہے کہ جب ہم فرسٹ ٹائم 75 میں گئے امریکہ تو ہماری پروموٹر تھی ایشیا سوسائٹی کی ڈائریکٹر مسز بیٹی گورڈن. اچھا. اور تو انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ ہماری کلاموں کا ٹرانسلیشن انگلش میں کر دیا. اچھا. اور وہ ٹکٹوں کے ساتھ ٹرانسلیشن بک دی تھی. اچھا. کہ یہ لوگوں نے پڑھا اس کو اور ہماری طرف دیکھا اور پڑھا دیکھا تو انگریزوں نے سر توڑ لیے اپنے. واہ. بولا یہ ایسی موسیقی ہے یہ تو کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، سننے کو نہیں ملی. تو ہم تو ڈر رہے تھے کہ میں نے کہا لو بھائی بیٹی گارڈن کہے گی مسٹر صابری یو گو بیک بیکاز یو کل مین. اچھا. تو بیٹی گارڈن نے یہ ضرور کہا کہ صابری صاحب ایک وقت ایسا آئے گا کہ امریکن اس فن کو اپنا لیں گے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے 786 بوائے امریکہ میں ہیں. وہ پڑھتے ہیں قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اللہ. وہ بالکل وہی انداز اپنا. جی جی جی. تاجدار حرم کیسے بنی تھی؟ سبحان اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم کیسے بنی تھی؟ بس یہ ایک حق صاحب تھے جو ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے، ہمارے بڑے اچھے چاہنے والے ملنے والے تھے. ان کے پاس یہ کلام تھا، انہوں نے ہمیں دیا یار کرنے کی اس کی طرز بناؤ اور اسے پڑھا کرو. اللہ یہ کون سے سن کی بات ہوگی؟ کون سے سن کی بات ہوگی؟ اس سے پھر عمر کا پتہ چل جائے گا. اچھا چلنے دے اب تو. ویسے مجھے یاد بھی نہیں ہے. بہرحال ایک واقعہ اراؤنڈ 70s کی بات ہوگی. اراؤنڈ 70s کی بات ہوگی. جی ہو سکتا ہے. اچھا. اس کی خاص بات ایک میں بتاؤں آپ کو کہ داتا صاحب کے عرس میں لاہور میں جب ہم بیٹھے اسٹیج پہ تو ہم نے ماحول کچھ اور بنایا پڑھنے کے لیے. سوچا کچھ اور تھا. لیکن کانوں میں صدائیں آ رہی تھی کہ تاجدار حرم پڑھو. دوبارہ پھر آیا کہ تاجدار حرم پڑھو. تیوارا سختی سے فرمایا گیا تاجدار حرم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ واہ. ہاں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رات کے 3 بج گئے تھے، ہم اکیلے گا رہے تھے اور ہمارے بعد ساری محفل اٹھ گئی تھی. واہ. صرف یہی رہا تاجدار حرم نگاہ کرم. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو کچھ اس کی جھلکی بھی سنائیے آپ تاجدار حرم. مجھے بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ سنوں میں. اب چونکہ لائیو ہم بیٹھے ہیں اور ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں تو تاجدار حرم کے اگر 1-2 بول اگر سنائیے. سنا دیتا ہوں. ویسے مجھے عادت نہیں ہے بغیر باجے کی، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں. میں نے ایک نعت شریف لکھی ہے جس کا اپنا ریکارڈنگ کمپنی ہے ای ٹی وی نے. اچھا خیر بہرطور ہم آپ سے آ کر سنتے ہیں تسلی کے ساتھ تاکہ وقت بھی ہو. اب ایک مختصر سا ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ناظرین تاجدار حرم پہلے سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی کمپوزیشن پہ بات کریں گے کہ کیسے بنی اور اتنی یادگار چیز کہ جو آج تک بے مثال ہے اور لوگ جب سنتے ہیں اسے بالکل تازہ و تازہ لگتی ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور آج ہمارے مہمان ہیں حاجی مقبول صابری صاحب اور تاجدار حرم. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم ان سے سنتے ہیں پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی صابری صاحب. تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو نگاہ کرم. اس کی میں کیا آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوکل پبلک جو ہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ پلیز صابری یو سنگ تاجدار حرم. بیٹی گارڈن نے سب کلاموں کا ترجمہ کر دیا تھا، انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ٹھیک. اور سمجھ ایسے آئے کہ آج تک میں کہتا ہوں کہ بر صغیر سے زیادہ وہاں قوالی زیادہ مشہور ہے. جی ہاں. جی.
ہم آئے دن جاتے رہتے ہیں، ہمیں انگریز لوگ بلاتے ہیں، صحیح، تو بہرحال یہ سب کرم کے فیصلے ہیں، کرم کی باتیں ہیں۔ ٹھیک، کیسے تھا وہ تاجدار؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے نعت شریف لکھی ہے، ہوں اللہ پاک نے لکھوا دی، ہوں رب اکبر سب نبیوں کو پیارا رکھنے والا ہے، اور کوئی نہیں محبوب ہے ایسا جیسا کملی والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں مقطع پر خاص توجہ چاہوں گا ہوں کہ نعت نبی پڑھ کر دنیا میں ایسا ہوا مقبول، واہ واہ سن کر جس کو لوگ کہیں سب اچھا پڑھنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہماری حاضری ہوئی، اور میں ایک بات اور واضح طور سے سامعین ناظرین کو بتا دوں ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہمیں ملا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ اعزاز یہ ہے کہ جہاں مسلمان لوگ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، ہوں وہاں ہم نے رات بھر قوالی پڑھی ہے واہ واہ حضور کے روضہ مبارک کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، تاجدار حرم، اور 3 چیزوں پہ مہر لگی ہوئی حضور پاک کے، ہمارا ایمان ہے۔ ہوں سر لا مکا سے طلب ہوئی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ واہ علیہ وسلم۔ واہ، تو میں چاہ رہا تھا وہ تاجدار حرم کے اگر آپ 2 بول سنائیں پھر ہم مزید بات کریں۔ اچھا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سمر جائیں گے، میں کشو سبحان اللہ۔ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، واہ، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جی نہیں چاہتا کہ یہ آپ ختم کریں، اور جی چاہتا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے گا۔ ہلو، جی جی بند ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ جی تسلیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے۔ لطیف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور مقبول صابری صاحب کے بہت دیرینہ دوست ہیں۔ کیا کہیے گا صدیقی صاحب، مقبول صابری صاحب کے تعلق سے؟ ان کے ساتھ آپ کا ایک بہت وقت گزرا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بس یہ جو مقبول صابری صاحب ہیں ہمارے لیے باعث فخر ہیں، تو پاکستان کا ایک سرمایہ ہے، ان کو جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہم لوگ ان کی اس طرح پذیرائی نہیں کرتے، جس دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جو عزت ان کو ملتی ہے، تو پذیرائی ملتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے فنکاروں کو جو ایسٹ ہے ہمارا، ان کو حوصلہ دیں، ان کی عزت افزائی کریں، تاکہ ان کے بھی دل بڑے ہوں کہ ہمارے بالکل لوگ ہماری قدر و منزلت کرتے ہیں۔ یقیناً یقیناً۔ میں تو سیکنڈری سے ان کو سنتا آیا ہوں، اور ماشاءاللہ جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس قدر ان کی آواز بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرم نوازی ہے انتقال۔ اچھا یہ بتائیے، ان کے پڑھنے سے تو سب واقف ہیں، اور ان کا خوبصورت پڑھنا ہے بہت، اور یہ اس میں بامسمہ ہے مقبول، اور اللہ تعالیٰ نے مقبول کر دیا۔ یہ بتائیے ان کی بحیثیت انسان، آپ چونکہ آپ کا دیرینہ تعلق رہا، تو وہ کیسا رہا؟ یہ میں نے بڑا محسوس کیا کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی بیمار ہے کسی کو فائنینشلی، تو یہ بیچارے کوشش کرتے ہیں تو اس کی مدد کریں کسی ذرائع سے،
کہ ملنے والے سے کہہ کے تو لوگوں کے لیے دل میں اتنی ہمدردی ہو آج کل کے دور میں تو بڑی بات ہے یہ. صحیح. اپنے وسائل اور دوسروں سے بھی مدد کراتے ہیں. بہت شکریہ لطیف صدیقی صاحب. تاجدار حرم میں آپ جو ہے وہ سروں میں کھیل رہے ہوتے تھے تو ایک آواز حاجی صاحب کی آتی تھی اللہ. تو یہ جو ہے کوئی ریہرسل کا حصہ تھا, ریہرسل میں طے ہوتا تھا کہ یہ؟ میں ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں بہت شوق سے عرب سنتا تھا ریڈیو پہ. اچھا. اور بالخصوص ام کلثوم. تو وہ جب آواز لگاتی تھیں تو ساری پبلک جب آواز چھوڑتی تو ساری پبلک بولتی اللہ. تو میں بھی گاتے میں جب مجھے کچھ چیز اچھی لگتی تھی تو میں آہستہ بولتا تھا اللہ. جی ہاں. لیکن حاجی صاحب نے اللہ مغفرت فرمائے, ان کے منہ سے اللہ اتنا اچھا لگتا تھا لوگوں کو کہ لوگ فرمائش کرتے تھے حاجی صاحب پلیز اللہ کہو, اللہ کہو. واہ. تو بس اللہ رب العزت کا کرم ہے, بے پناہ کرم ہے کہ وہ قطرے کو سمندر کر دیتا ہے, ذرے کو آفتاب کر دیتا ہے. اور یہ صادر مثال ہمارے پہ ہے ماشاءاللہ کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے بے انتہا نوازا ہے. جی ہاں. نہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بامسمہ بنا دیا, مقبول کر دیا. وہ اس بارگاہ میں بھی, اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھی مقبول کیا اور بڑی عزتیں دیں. اور آپ کا ایک الگ انداز, لیکن حاجی صاحب کا ایک الگ انداز, لیکن جب وہ ایک ملتا تھا تو ایک خوبصورت امتزاج بنتا تھا. واہ. کیسا محسوس کرتے ہیں حاجی صاحب کے جانے کے بعد؟ اب کچھ ایک خلاصہ محسوس کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اس پہ میں نے ایک نظم شروع کی ہے لکھنا کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, کون رہا ہے کون رہے گا, اللہ ہی تھا اللہ رہے گا. واہ. تو جانے والے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں کہ حاجی صاحب ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن جدا نہیں ہیں ہم سے. واہ واہ. تاجدار حرم اور پھر سر لا مکان سے طلب ہوئی بھر دو جھولی میری یا محمد, اور یہ جہاں بھی پڑھی جاتی تھیں, اور ایک عجیب کیفیت لوگوں کے قلوب پر اور حاضرین اور سامعین میں یقیناً ہر جگہ ہوتا ہوگا. آپ کو کچھ ایسی بات یاد رہی ہو کہ جہاں آپ نے پڑھا ہو اس کیفیت کو آپ بھی بھلا نہ پائے ہوں؟ تو دیکھیے میں خود بھی مزہ لیتا ہوں اور بعض اوقات میں اسٹیج پہ جھومنے لگتا ہوں, لوگ یہ سمجھتے کہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. کیونکہ میں خود مزہ لیتا ہوں کلام کا, طرز کا. اور جہاں تک تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہمارے پاس ہے کہ جہاں آدمی کھڑا ہو کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. وہ آپ بتا رہے تھے سرکار کے, وہ کیسے ہوا تھا؟ یہ کسی زمانے میں اپنا شاہ فیصل صاحب کے استاد حضرت زین العابدین صاحب یہاں تشریف لائے تھے کراچی. اچھا. انہوں نے ہماری قوالی سنی تھی. اچھا. جب ہم حج پہ پہنچے وائے جارڈن تو ہمارے پاس سامان بھی سب تھا. آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی سامان لائے ہو اپنا؟ میں نے کہا جی ہے. بس تو کرنے کا حضرات قوالی ہوگی. اچھا. کام کیا, دروازے کھول دو, روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے, وہاں بیٹھ کے ہم پڑھ رہے ہیں تاجدار حرم ہونے کا ہے برد جھولی میری یا محمد, سر لا مکان سے طلب ہوئی. سر لا مکان سے طلب ہوئی کمال ہے, اتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. میں عرض کرتا ہوں یہ کلام کس کا تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی؟ یہ انبر وارسی. اللہ مغفرت, بہت قابل آدمی تھے. جی ہاں. بڑے علمی آدمی تھے. جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے بہت کمال لکھا ہے. بہرحال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم سے بہت پیار فرماتے تھے. بلکہ حاجی غلام پری صابری صاحب کی احرام پوشی آپ نے کی. اچھا. اور عالم شاہ کا خطاب دیا.
تو حاجی صاحب صابری بھی ہیں، بارسی بھی ہیں، قلندری بھی ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں آپ سے اگر کہوں کہ آپ کو اپنی پڑھی ہوئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ آپ کو اپنی پڑھی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو آپ چیزوں میں ہاں مجھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی لگتی ہے. اچھا، خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم. تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حاجی مقبول صابری صاحب. ایک کالر ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے حوالے سے بات کریں گے. حسان صدیقی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مقبول انکل کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیے گا ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ ان کی شخصیت اصل میں ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایز اے گفٹ ہے بائی نیچر اور اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. اور ان کی جتنی تعریفیں اتنی کم ہے. میں ان کا شاگرد ہوں اور ان کی جتنی بھی مشہور قوالیاں ہیں بہت بہت زبردست اور بہت اچھی ہیں. اور مطلب بس لیکن ایک ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو. اچھا. کہ یہ مطلب کافی پریشان کے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اب جیسے ان کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو جو گورنمنٹ ہماری چل رہی ہے تھوڑی سی مالی سپورٹ یا فائنینس سپورٹ ہونی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، چلے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کو اپنی پڑھی ہوئی چیزیں کے لیے کہا جائے، یہ حالانکہ مشکل ہوتا ہے بہت، کسی ایک کا انتخاب کیا جائے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص تاجدار حرم. واہ وہ نگاہ کرم. واہ. اچھا یہ فرمائیے کہ جب پہلی بار آپ نے 2 حج کیے ماشاءاللہ اور 7 بار عمرے کی سعادت حاصل کی، پہلی بار کچھ بتا سکتے ہیں جب پہلی بار حج یا عمرے کے لیے حرمین میں حاضری ہوئی تھی تو کیا کیفیت تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہید کے طور پہ چند ایک اشعار پیش کر رہا ہوں کہ روز کہتے تھے کہ تنہا جب ملیں گے یار سے یہ کہیں گے وہ کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے، لیکن جب دیے وہ دن خدا نے اڑ گئے ہوش و حواس. بس ایک ہی بات یاد رہتی تھی، جہاں روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوئی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم برد و جھولی میری یا محمد، اور کچھ یاد رہتا ہی نہیں تھا. واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر چیز کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی رہنمائی کرتا ہے. فرائض ہیں، نماز، روزہ اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. آپ کے نزدیک اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اس وقت دینی تعلیم کا بہت کم اثر ہے لوگوں پہ، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، بالخصوص دینی تعلیم. آمین آمین. رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ رویوں میں گویوں میں وہ انتقال فرما گئے میرے استاد ہوتے تھے، استاد رمضان خان صاحب. رویے جس طرح کوئی جھوٹ ہے، منافقت ہے، اس میں کیا آپ؟ منافق تو بالکل پسند نہیں. سب سے زیادہ نفرت منافقت سے ہے. منافقت سے ہے. کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیریں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بدلتی دیکھی ہیں، سنا ہے. پسندیدہ شخصیت کون سی ہے آپ کی؟ کون سے شعبے میں؟ کسی بھی شعبے میں. مجھے موسیقی کے شعبے میں فی الحال میری حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں موسیقی کے شعبے. اور دعا ہے مہدی صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. اور وہ پھر سے لوگوں کو سنا سکیں. دعا پر حاجی صاحب کتنا یقین ہے آپ کو؟ دعا پر کتنا یقین؟ دعا پر بہت یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت، تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ نہیں بچے گا. میری بیگم نے تو انتظام بھی کر دیا تھا کہ بچوں سے کہہ دیا تھا کہ بھئی انتظام کرو کفن وفن کا، لیکن اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے. ایک ڈاکٹر سہولت فاطمی صاحب کا ذکر ضرور کروں گا. وہ سرجن ہیں اور میرے اتفاق سے فین بھی ہیں. سب ڈاکٹروں سے کہا یار صابری صاحب کو مجھے دو، میرے پیشنٹ آپ لے لو.
سب ڈاکٹروں نے کہا کہ سرجن صاحب کہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آدھے گھنٹے کا ہے مہمانی. اللہ اللہ. گردے جواب دے چکے, دل جواب دے چکا. کہنے لگے ہم نے یہ کام سیکھا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم کوشش کریں گے. موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے. بے شک. اور اللہ رب العزت سعادت فاطمی صاحب کو ہزاروں سال کی زندگی عطا فرمائے, آمین. اور وہ خدمت خلق کرتے رہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں, اللہ رب العزت ان سے خوش رہے. تو انہوں نے مجھے 10-15 دن میں کھڑا کر دیا. اور یہ دعائیں تھی لوگوں کی, اور دعائیں, یعنی افریقہ میں, انگلینڈ میں, خاص طور سے امریکہ میں ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ مقبول صابری کے لیے دعا کرو. واہ. غصہ آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, غصہ تو آتا ہے. کیا کرتے ہیں غصہ آئے تو؟ بس لاہور پڑھ لیتا ہوں. اچھا. زندگی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ زندگی اگر دینی راستے پہ چلے تو بہت اچھی ہے, آل فول میں چلے تو بہت بیکار ہے. آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا, ایسٹ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اثاثہ ہمارا قوالی کی ہے. کامیابی کا راز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کامیابی کا راز محنت ہے. کوئی ایسی بات کسی کی جو یاد رہ گئی ہو, آج بھی یاد ہو, کوئی ایسا جملہ کسی کا یاد رہ گیا ہو؟ جملہ منافقین کے لیے ہے کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ان کی بخشش نہیں. کوئی خواہش ایسی جو آپ سمجھتے ہو ابھی بھی؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ساری خواہشیں پوری ہونے کے بعد پھر یہ خواہش رہتی کہ ساری خواہش پوری ہو گئی, کوئی اور خواہش بھی پوری ہو جائے. چہرہ شناسی کوئی فن ہے؟ جی ہے فن. آپ کے تجربے میں ہے کچھ؟ میرے تجربے میں بھی ہے. میں شکل دیکھ کے بتا دیتا ہوں آدمی کو. پہچان لیتے ہیں؟ پہچان لیتا ہوں یہ کس کام سے آیا ہے. کتنے فیصد پہچان لیتے ہیں؟ کتنا پرسنٹ پہچان لیتے ہیں؟ 100%. اچھا. یس. اچھا, آپ روتے ہیں؟ کس چیز پر زیادہ روتے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رونا آتا ہے. یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے. ہم بھی اب طیبہ جائیں گے ایسا لگتا ہے. ذرا لہن میں سنائیے نا. یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے. ہم بھی اب طیبہ جائیں گے ایسا لگتا ہے. یاد نبی میں. ڈرتے ہیں آپ اللہ سے؟ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے آپ کے نزدیک؟ گفتگو. کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا دوست ہے؟ طرز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نہج کا آدمی ہے. یہ نہ پوچھو کہ کون ہے کیا ہے, اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس بات کو آپ اپنائیں, اور نہیں پسند ہے تو اس کان سے سنیں, اس کان سے نکال دیں. کیو ٹی وی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیو ٹی وی کا بڑا دخل ہے اس دور میں. دینی پروگرام ان کے بہت عمدہ ہوتے ہیں, اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. اور اللہ پاک اس کو قائم نام میں رکھے. آمین آمین آمین. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نوجوان جو نوجوانوں کو کہتے ہیں, قوال جو ہے جو آ رہے ہیں, عرض کیا ہے کہ آپس میں اتحاد اگر بس میں نہیں ہے تو آپس میں اختلاف بھی پیدا نہ کیجیے. پیار اور محبت اللہ پاک عطا فرمائے, یکجہتی اتحاد عطا فرمائے. بالخصوص تمام برادران اسلام کو اللہ پاک یکجہتی اتحاد کے ساتھ زندہ رکھے, خلوص اور پیار محبت اخلاق وسیع کرے اللہ پاک. آمین آمین. نئے قوال جو اب اس وقت پڑھ رہے ہیں قوالی, کیو ٹی وی پر بھی ایک
گوشہ مختص کیا گیا ہے اور 1 گھنٹہ روزانہ قوالی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، تو کبھی دیکھا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں کچھ ایسے ہیں جن سے آپ کو امیدیں ہیں، توقعات ہیں کہ یہ اچھا پڑھنے والے ہیں؟ امید تو تسلیم بھائی ان سے رکھے کہ جو کو اپنا کرتے ہو، یہاں سے لے کر ہندوستان تک کسی فنکار کے پاس کچھ اپنا سودا نہیں ہے۔ یہ آپ کا کلام لے لیا، آپ کا لے لیا، پڑھ دیا، قبال بن گئے۔ ترقی وہی شخص کرے گا جو اپنا لائے گا، جو اپنا کچھ دکھائے گا کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت محنت کسی کی رائے گا جانے نہیں دیتا۔ محنت کریں، مشقت کریں، اپنا وقت ضائع کریں، دیوان دیکھیں، کلام انتخاب کریں، طرزیں بنائیں، لوگوں کو سنائیں، اللہ کی مخلوق کو خوش کریں۔ اللہ رب العزت سب سے خوش ہے۔ ہاں، ورنہ اس محنت کے بغیر تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ جتنا وقت دیں گے اتنا آپ کو حاصل ہوگا نا، بے شک، ورنہ تو یقیناً ایسا۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا، ناظرین کرام اور سامعین کرام کو ہماری باتیں سنوائی۔ میں سب ناظرین کرام اور سامعین کرام کو ایک شعر سناتا ہوں کہ جس کا امکان نہیں وہ بات بھی ہو جاتی ہے، اور زندگی ہو تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگی رکھے، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور قوالی اسی طرح سے آپ کرتے رہیں آخری دم تک۔ ناظرین، حاجی مقبول صابری صاحب ہمارے ساتھ آج مہمان تھے، اور یقیناً ایک لیجنڈری شخصیت، ایک ایسا قوال کہ جس کے ذریعے قوالی کو بہت شہرت ملی، اور 70 کی دہائی میں یہ وہ وقت تھا کہ جب اس قوال کا توتی بولتا تھا پوری دنیا میں، یہ پاکستان کا نام روشن کرتے تھے، اور پاکستان کا نام آج بھی حاجی مقبول صابری ایک ایسا نام ہے کہ جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کفن، اسے نہلایا جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور نشہ حرام قرار دیا گیا شراب کا۔ شاعر نے بہت خوبصورت ایک علت بیان کی، کہا نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے۔ اور سر طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اپنے میزبان